بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کا میرے AL نور چینل پر بہت بہت خوش آمدید۔ تو آج ہم سنیں گے ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ ان کی مثال اللہ نے قرآن میں دے دی۔ اگر آپ کو ہماری ایسی ہی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پر سیٹ کر دیجیے تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر دوستوں یا فیملی میں شیئر کر دیں، کیونکہ آپ کے لائک سبسکرائب ہی ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتی ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا قوم ساران کی طرف بھیجا۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس لا تعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں تھیں۔ اللہ ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا بزنس دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور بے حد طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت تھے۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی بھی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کا کاروبار سارا بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ان کی ساری اولادیں مر گئیں۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا گوشت بھی گلنے لگا۔ ان کے دوستوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کے دوستوں کو یہ ڈر تھا کہیں ان کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، اس طرح سب دوست، ان کے رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ یہ بہت وفادار بیوی تھی۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی اور نہلاتی بھی تھی۔ پھر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر لا سکوں اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکوں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال جاری رہی۔ ایک روایت ہے کہ آزمائش کا یہ 18 سال تھا۔ اللہ اکبر! ایوب علیہ السلام اتنے عرصے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا
سال 10 سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری ٹھیک کر دے گا اور آپ کی حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا 80 سال۔ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ یہ سن کر یہ ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اسی لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالات کو بدل دے جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے ناز و نیت میں 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر لیں تو وہ آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام کر دینے سے انکار کر دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے لا لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالات کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اسی لیے صبر کیا کہ مثال جب بھی دی جاتی تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو، یا نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے باہر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب پانی پیا تو جسم کے اندر کی ساری بیماری بھی ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے۔ جب ان کی بیوی گھر واپس آئی تو انہوں نے دیکھ کر بالکل پہچان نہیں پائی۔ ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس طرح ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ تب وہ بولی سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی جوانی لوٹا دی، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کی آزمائش پر بہترین صبر کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں پھر سے اولاد عطا کی۔ ان کے یہاں 26 بیٹے اور بیٹیاں ہوئے تھے۔ اللہ جسے چاہے اسے آزماتا ہے اور پھر جسے چاہے نوازتا ہے، اور اگر اللہ ہم سے کچھ لے لیتے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والے کے لیے مثال بنایا ہے۔ آزمائش ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل کے وقت میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تھا ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، بس ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری یا یہ سیریز پسند آئی ہو یا آپ کو پروپیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ سیریز میں ایل نور چینل پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔